یہ انسان کے انر فیلنگز ہوتی ہیں، اندر سے آتی ہیں۔ سلمان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اور یہ جو ہے نا یہ آپ سیکھ نہیں سکتے، یہ انسان کے اندر کی ہے۔ میں اس سے پوری طرح اختلاف کرتا ہوں، میں اس تھیوری سے، وہ ویڈیو اپالوجیز پیشگی معافی کے ساتھ میں پوری طرح اختلاف کرتا ہوں۔ یہ بھی پوری طرح اسکل ہے جو سیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے کچھ راز ہیں، ابھی میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں۔ جو ہماری پریزنٹیشن کا تیسرا حصہ ہوگا وہ ان دونوں پہ اثر کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جب آپ پریزنٹیشن کے لیے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے تو آپ نے وہ اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کھڑے ہوئے کیسے ہیں، آپ تن کے کھڑے ہیں اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ آڈینس کی طرف ہیں، پیچھے کی طرف نہیں ہے کہ آپ یوں کھڑے ہوں، اور بلکہ آپ کو یوں ہونا چاہیے، آپ کو ہی پتا ہو۔ اگر آپ ایکسائٹڈ نظر نہیں آئیں گے، دلچسپی لیے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اپنی بات کے اندر، تو سامنے والے کیوں آئیں گے؟ دیکھو اسی طرح کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ آڈینس کو نہیں دیکھیں گے تو وہ آپ کو کیوں دیکھے گی بھائی؟ آپ کتاب کو دیکھیں گے تو وہ ضرور دیکھے گی، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گی نا وہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ آڈینس کو نظر آئیں گے کہ یار آپ پرجوش ہیں، آپ کچھ بتانے آئے ہوئے ہیں آج، تو وہ سنے گی نا آپ کو، کیوں نہیں سنے گی؟ لیکن یہ بات اگر میں یوں ہی بیٹھ کے کر رہا ہوں، بھائی دیکھیے آپ کی جو وہ ہونی چاہیے نا، تو وہ پرجوش ہونے چاہیے آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ پرجوش نہ ہو، تو نہ میری آواز میں وہ جوش ہے اور نہ میرے باڈی میں وہ جوش ہے۔ تو پوری طرح آپ کی باڈی وہ میسج دے رہی ہے۔ پھر یہ لہجہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز کے اندر جوش پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ واقعی آپ کو کیا بتانے آئے۔ اور یہ جب کام ہوگا جب ہم موضوع تیار کر رہے ہوں گے نا، تو اس وقت آپ یہ سوچ کے تیار کریں کہ بھائی جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی دلچسپی کا بھی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ میں سردیوں میں ٹی شرٹیں بیچ رہا ہوں اور گرمی میں سویٹر بیچ رہا ہوں۔ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو مثالیں میں چوز کر رہا ہوں، جو میں واقعات کو بتا رہا ہوں، وہ ان کے مطلب کے بھی ہے، ان کی دماغی سوچ کے ان چیزوں کو ٹچ بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ چیزیں بالکل اہم ہیں، اور آپ نے پرجوش ہونا ہے، آپ نے بتانا ہے لوگوں کو۔ بالکل اسی طرح مثال دوں میں آپ کو ایک اور، کہ اگر آپ لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہے ہوں اور آپ مسکراتے ڈرا رہے ہوں، بھائی آپ کو پتا دوزخ میں کیا کیا ہے؟ جو جہنمی ہوں گے نا ان کو یہ ملے گا، اور یار جنت میں تو بھائی بس اتنے میوے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، کیا ہوگا؟ تو آپ کو وہ بات جو ہے دوزخ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی آپ بھی تو فیل کریں۔ اگر آپ احساس نہیں کریں گے، محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، تو لوگ کیسے محسوس کریں گے؟ تو وہ انرجی آپ کو دینی۔ آپ یقین کیجئے، میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن مطلب یہ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میں یہ بیٹھے ہوئے، بلکہ میں حقیقتاً ان کے پیچھے بھی کہتا ہوں کہ جتنی انرجی، جتنی توانائی ماشاءاللہ میں نے سوئے بھائی کے اندر دیکھی، مجھے تو لگتا ہے ممبر سے اتر کے نیچے آ جائیں گے، کسی وقت بھی نیچے آ جائیں گے یہ اتر کے۔ اتنی جوش، اتنی توانائی ہوتی ہے ان کی آواز میں اور ان کے لہجے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی یہ چیز سیکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دو طریقے ہو سکتی ہے، یا تو آپ بہت بڑے ایکٹر ہو، یا واقعی آپ کا دل، آپ کے احساس، آپ کی روح چاہتی ہو کہ بعد میں لوگوں کو بتاؤں، اور یہ حقیقت ہے، یہ پتہ چلنی چاہیے، یہ درد آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور دوسرے بھی محسوس کریں، تو دوسرے کو بھی درد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت پر خلوص ہوگی اور آپ واقعی چاہتے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالیں گے، لوگ بھی انوالو ہوں گے۔ تو یہ اگر بات ایسی ہوگی، موضوع ایسا ہوگا، تو آپ کا لہجہ بھی ایسا بن جائے گا۔ تو یہ دوسرا پارٹ ہے ہمارا کہ پریزنٹیشن۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ میں نے اس لیے وہاں رکھوایا کہ اگر میں اس کو یہاں رکھواتا تو یہاں والے لوگ شاید نہیں دیکھتے، ابھی شاید جمال بھائی کو پرابلم ہو رہی ہے دیکھنے میں بہت، لیکن میں نے اسی کو، میرے پاس اور آپشن نہیں ہے، تھوڑا اور ٹائٹ ہو جاتا ہو۔ لیکن آپ کے ملٹی میڈیا، آپ کا بورڈ یا جو بھی چیز ہے وہ آپ کی اس لیے رکھی ہوئی ہے، اس طرح رکھی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں اور آپ کے بیچ میں نہ ہے کہ یہ تو دیکھ رہے ہو یہ نہ دیکھ رہے ہو۔ پھر یہ کہ آپ تیاری کرنے آئے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی 6-7 پیپر ہیں، تو یہ ساری کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ قرآن آیات میں لکھ کے لیں تاکہ غلطی نہ ہو، وہ آپ دیکھ کے پڑھ لیں، حدیث عربی میں دیکھ کے پڑھ لیں، حوالہ یاد نہیں ہے اس کا کوئی وہ کر کے دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن وہ پراپرلی پوری طرح ترتیب دیا ہوا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہاں کھڑے ڈھونڈ رہے ہو وہ حدیث نہیں۔
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پیج چینج کر رہے ہیں. تو پہلے سے آرگنائز وے کے اندر تیار ہو, آپ کو آنے سے پہلے پتا ہو آپ نے کیا کرنا ہے, پوری آپ کی تیاری ہوئی ہوئی. پھر یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرف دیکھتے رہتے ہیں, ادھر ہی سناتے رہیں گے, انہی کو بتاتے رہیں گے. آپ نے ہر طرف دیکھنا ہے اور لوگ مارک کر لیں. جیسے ہم سے کہا نا, ایک دو آپ کے جاننے والے ہو گئے, آپ نے ان سے مسکراہٹ ایکسچینج کر لی, آپ نے ان کو سلام کر لیا, اشارہ کر دیا. اب آپ مارک کر لیں کہ یار جب میں اس طرف دیکھوں گا نا تو میں اس طرف دیکھ رہا ہوں گا, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس سے میں آنکھیں ملا سکتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. اسی طرح یہاں ایک شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں, آنکھ ملا سکتا ہوں. یہاں جمال بھائی ہے, میں ان کو جانتا ہوں, میں ان سے آنکھ ملا کے بات کر سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہاں نیا شخص بیٹھا ہو جس کو میں جانتا نہ ہوں, تو اس سے میں آنکھیں ملاتے ہوئے تھوڑی سی مجھے ہیزیٹیشن ہوگی. تو اس طرح ہر جگہ بندے مارک کر لیں کہ اس ایریے میں یہ بندہ ہے, اس کو میں بات کر سکتا ہوں, تو میں اس پورے ایریے کو دیکھ رہا ہوں, ادھر میں اس پورے ایریے کو دیکھ رہا ہوں, ادھر میں صرف پورے ایریے کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ کی آئی موومنٹ جو ہے نا یوں چلنی چاہیے, یوں آئے, تھوڑا سا 2-4-5 سیکنڈ رکے, پھر 2-4-5 سیکنڈ رکے, پھر 2-4-5 سیکنڈ رکے, پھر 2-4-5 سیکنڈ رکے. اس طرح کر کے آپ بات پوری کرتے رہیے اپنی. پھر ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف. وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں لیو یور خطبہ. جس کا میں تھوڑا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ آپ اپنے خطبے کے اندر ہو. آپ خطبہ پورا, آپ کی باڈی دے رہی ہو, آپ پوری طرح دے رہے ہیں. جب آپ خطبہ پوری طرح دیں گے نا, یہ ایک اسکل ہے. کیونکہ اگر آپ نے تیاری کی ہوگی, موضوع سے سلیکٹ کیا ہوگا, اور آپ چاہتے ہوں گے کہ بات پاس ہو, تو آپ کی پوری باڈی کمیونیکیٹ کر رہی ہوگی. اس کی ایگزامپل تو میں نے آپ کو سورہ کی صورت میں دی. اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ڈال دیں ہمارے اندر. اس کی ایک ایگزامپل میں اور آپ کو اور دوں, جس سے سلمان بھائی کے پوائنٹ کی تائید تو ہو جائے گی کہ یہ ان بلٹ ہوتی ہے, اندر موجود ہے. لیکن میں ابھی بھی اسے اطلاع رکھتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب یہاں پہلا پروگرام ہوا تھا, اور مبین, آپ کا نام ہے مبین بھائی نے آ کے 10 منٹ کے لیے ایک بات کی تھی, وہ شادی بیاہ کی فضول رسومات کے اوپر. مجھے نہیں پتا آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ مبین بھائی جو بول رہے ہیں نا, ان کی رگ رگ وہ بات کہہ رہے ہیں. ان کا جسم کا ایک ایک حصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ پوری طرح فیل کر رہے تھے اس کو, اور وہ پوری بات آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. وہ صرف اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کو کھڑا ہونا تھا, وہ صرف اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی. وہ اس لیے کھڑے ہوتے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ بات بتاؤں لوگوں کو. جب آپ چاہتے ہوں گے نا یہ بات میں بتاؤں لوگوں کو, تو پھر آپ کی جسم کا ایک حصہ یہ بات بولے گا. آپ کے کندھے خود ہی ہو جائیں گے, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر نہ ہو رہے ہو تو آپ یہ اسکل سیکھ کے آگے کر سکتے ہیں کندھے, تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ 3 پارٹ ہیں کہ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھی طرح تیار ہو تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا مجھے کیا بولنا ہے, مجھے ٹائم پاسنگ کرنا ہے. آپ یقین جانیے کہ بعض دفعہ ایسے اسپیکرز آتے ہیں ہمارے سامنے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم پاس کر رہا ہے, یہ تیاری نہیں کر کے آیا. تو وہ اسی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے, کبھی یہاں آ رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے, کبھی یہاں آ رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے. اگر آپ تیاری کر کے آئیں تو سامنے والے کو پتہ